نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الحیض باب نمبر 11 باب هل تصلی المرأة فی ثوب حاضت فیہ۔ باب ہے اس سلسلہ میں کہ عورت جس کپڑے کے اندر اس نے حیض کے ایام گزارے ہوں انہی کے اندر نماز ادا کر سکتی ہے۔ حیض والے کپڑے اگر ان کو خون وغیرہ نہیں لگا تو جب طہر کے ایام آئیں تو ان کپڑوں کو بغیر دھلائی کیے ہوئے اسی طرح پہن کر نماز پڑھی جا سکتی یا نہیں۔ یہ باب قائم کرنے کا امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ قبل از اسلام عورتوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ حیض کے ایام میں جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں حیض ختم ہونے کے بعد وہ ضروری سمجھتی تھی کہ کپڑے دوسرے پہنے جائیں یا ان کو دھو لیا جائے۔ یہ ان کی ایک نظافت طہارت کے لیے ایک لازمی سمجھا جاتا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ حیض والی عورت کا پسینہ وہ نجس نہیں ہے، اس کا لعاب نجس نہیں ہے۔ اگر اس کے کپڑوں کو پسینہ لگا ہے، ہاتھ لگے ہیں، لعاب وغیرہ لگا ہے، اس سے کپڑے نجس اور پلید نہ ہوں گے۔ البتہ اگر دم حیض کا خون لگا ہے تو وہ متاثرہ جگہ کا دھونا لازمی ہے اور باقی کپڑوں کو دھونے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی صفائی کے طور پر دوسرے کپڑے پہن لے یا دھو کر پہنے تو الگ بات، شرعی طور پر اس پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ ان کپڑوں کو لازمی طور پر دھو کر ہی استعمال کرے۔ حدیث نمبر 312 قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابراہیم بن نافع عن ابن ابی نجیح عن مجاہد قال قالت عائشہ ما کان لاحدانا الا ثوب واحد تحیض فیہ۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ ما کان لاحدانا الا ثوب واحد، ہم میں سے کسی ایک کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، یعنی ایک ہی سوٹ ہوتا تھا، تحیض فیہ جس کے اندر ان کو حیض کے ایام وہ گزارتی۔ ابتدائی اسلام کا یہ واقعہ ہے، چونکہ ابتدا میں حالات کافی تنگی والے تھے تو اس وقت عورتوں کے پاس کوئی ڈبل سوٹ یہ زیادہ نہیں ہوتے تھے، ایک ہی لباس ہوتا تھا، تو طہر کے ایام میں اور حیض کے ایام کا اندر اسی کو استعمال کیا جاتا۔ اگرچہ بعد میں جب فتوحات ہوئی ہیں تو آسانیاں ہوئی ہیں تو اس وقت ڈبل سوٹ بھی ہوتے تھے، جس طرح کہ دوسری روایات میں اس کی وضاحت بھی ہے کہ دو ان کے کپڑے یعنی حیض کے کپڑے الگ ہوتے تھے، دوسرے الگ، لیکن یہ بعد میں وسعت کے وقت کی بات ہے۔ فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِّن دَمٍ، جب پہنچتی اس کو کوئی شے خون سے، اس کپڑے کو حیض کے خون کا کچھ حصہ پہنچ جاتا، قالت بریقہا، یہاں قالت فعلت کے معنی میں ہے، قالا فعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کرتی وہ بریقہ اپنے لعاب کے ساتھ، فمسعتہ اس کو رگڑ دیتی بظفرہا اپنے ناخن سے۔ قالت بریقہا اس مطلب کہ لعاب تھوک جو ہے وہ اس متاثرہ حصے پر لگا دیتی۔ تھوک کے اندر یہ ایک اس کے اندر کچھ چکناہٹ بھی ہوتی ہے اور کچھ نمکین پن بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی جمی ہوئی چیز کا اکھڑنا جلدی ہو جاتا ہے عام پانی کے بنسبت۔ پانی کی بنسبت اس کے اندر چکناہٹ بھی ہے اور اس کے اندر نمکین پن بھی ہوتا ہے، تو وہ پہلے لگا کر اس کو تھوڑا سا نرم کر دیتی، نرم کے بعد کرنے کے بعد اس کو کھرچ دیتی۔ لیکن طہارت کے لیے
یہ صرف لعاب لگانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ یہی روایت دوسری جگہ وضاحت سے حدیث نمبر 308 میں پیچھے گزری ہے، جس کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وضاحت فرماتی ہیں کہ پہلے ہم اس کو خون کا جو جسم ہے، اس کا جرم ہے، اس کو کھرچ دیتی، کھرچنے کے بعد پھر پانی کے اندر جھنجھوڑتی، دھوتی۔ تو اصل طہارت تو پانی کے ساتھ ہی ہونی ہے، لیکن البتہ لعاب جو ہے یہ دھونے کے اندر ایک آسانی اور سہولت کا سبب اور باعث بنتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ خون وغیرہ وہ نرم ہو جاتا ہے، جس کا اکھڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ شاید لعاب سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے، پھر اسی پر انہوں نے یہ بھی قیاس کر لیا کہ کوئی بھی مائع چیز ہے اس سے نجس کپڑا وغیرہ دھو لیا جائے تو پاک ہو جائے گا، خواہ وہ دودھ ہے، خواہ وہ کوئی شربت ہے، خواہ نبیذ ہے، اور اسی روایت کو حجت و دلیل بنا کر۔ حالانکہ اس روایت میں صرف یہی بات نہیں ہے کہ وہ صرف لعاب سے کپڑا پاک ہوتا تھا، بلکہ لعاب تو صرف خون کو اکھاڑنے کے لیے، اس جگہ کو نرم کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، بعد میں پانی کا استعمال بھی ہوتا تھا۔ باب نمبر 12، باب طیب للمرأۃ عند غسلها من المحیض۔ باب ہے عورت کا خوشبو استعمال کرنا حیض کے غسل کے بعد۔ حیض کا غسل کرے یعنی حیض سے فراغت کے بعد غسل کرے، اس وقت خوشبو کا استعمال کرنا، اس کا بیان۔ حدیث نمبر 313، قال حدثنا عبداللہ بن عبد الوہاب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن حفصۃ عن ام عطیہ قالت كنا ننہى ان نحد على میت فوق 3۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں كنا ننہى ان نحد على میت فوق 3، ہمیں روکا جاتا تھا، منع کیا جاتا تھا کہ ہم سوگ منائیں کسی میت پر 3 راتوں سے زیادہ۔ جب صحابی یا صحابیہ یہ کہے کہ ہمیں روکا جاتا تھا تو روکنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مراد ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا تو حکم دینے والے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مراد ہیں۔ فرماتی ہیں کہ ہمیں میت پر، فوت ہونے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کیا جاتا تھا۔ الا علی زوجن 4 اشہر و عشرہ، سوائے خاوند کے اس پر 4 مہینے اور 10 دن۔ کوئی بھی کتنا بھی کوئی قریبی رشتہ دار ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، تو 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ ہاں البتہ خاوند فوت ہو جائے تو تب اس کی بیوی 4 ماہ اور 10 دن تک وہ سوگ والی کیفیت میں رہے گی۔ سوگ کا مطلب یہ نہیں کہ الٹی چار پہ الٹی کر کے بیٹھ جائے، یا وہ 4 پہ پر بیٹھنا ممنوع سمجھے، نیچے ایک بوریا بچھا کر اسی پر بیٹھی رہے، بلکہ طریقہ اس کا بتلایا کہ ولا نقتحل ولا نتطیب، کہ نہ ہم سرما پہنیں اور نہ خوشبو استعمال کریں، ولا نلبس ثوبا مثبوغا، اور نہ رنگین کپڑا پہنیں، الا ثوب عصب، سوائے وہ کپڑا جس کا سوت رنگا ہوا ہو۔ یہ تھا سوگ منانے کا کی شکل اور کیفیت، کہ زیب و زینت اختیار نہیں کرنی۔ زیب و زینت کے اندر سرما پہننا ہے، خوشبو لگانا ہے، کوئی خوبصورت کشش والا لباس پہننا ہے، اور یا اسی طرح آج کے دور کے اندر کوئی کریم وغیرہ ہے، اسی طرح عورتیں جو ہے وہ زیب و زینت کی اور چیزیں استعمال کرتی ہیں، یہ وہ استعمال نہ کرے، ایک سادہ حالت میں یہ ایام گزارے۔ کپڑے کے بارے میں فرمایا کہ ولا نلبس ثوبا مثبوغا، رنگا ہوا کپڑا یہ خوبصورت ہوتا تھا، اس کے اندر وہ داریاں بنانا یا اس کے اندر نقش و نگار اس طرح کے جو اس دور میں بنائے جاتے تھے۔ الا ثوب عصب، سوائے اس کپڑے کے جو پہلے سوت ہی رنگا ہو۔
ایک ہے کہ پہلے سادہ کپڑا رنگ کر بعد میں اس کا پر پرنٹ کرنا، اس پر کوئی بوٹے وغیرہ، پھول وغیرہ، دھاریاں وغیرہ بنانا، یہ ایک خوبصورت کپڑا بن جاتا تھا۔ ایک ہے کہ پہلے بننے سے پہلے جو سوت ہے، دھاگا ہے، اسی کو رنگ لیا جائے، تو جب وہ رنگا جائے گا، وہ کپڑا بنا جائے گا، تو اس دور میں جیسے سادہ انداز تھے بننے کے، اس کے اندر کوئی خوبصورتی والے پھول بوٹیاں کا بنانا، کوئی دھاریوں کا بنانا، کوئی اس طرح کشش والی چیزیں نہیں بنتی تھی۔ البتہ آج کے دور کے اندر دھاگا پہلے بھی بنا ہو اور مشینوں کے ذریعے جب اس کو بنا جاتا ہے تو اس کے اندر ہر طرح کے ڈیزائن ہیں کہ پھول بوٹے اور طرح طرح کے اس کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں۔ مقصد یہ تک سادہ لباس ہو۔ اس دور کے اندر یہ سادہ لباس وہی ہوتا تھا کہ جو پرنٹ وغیرہ نہیں، چھاپا اس پر نہیں لگا، بلکہ پہلے بننے سے پہلے اگر دھاگا رنگ بھی لیا جائے، وہ ایک آدھا رنگ ہوتا تھا، تو اس کے اندر کوئی حسن خوبصورتی نہیں بلکہ سادہ ہی سمجھا جاتا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہر دور کے اندر وہ اس کی کیفیت دیکھی جاتی ہے کہ سادہ لباس ہو، اس کے اندر کوئی کشش والا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطِ أَظْفَارٍ، اور رخصت دی گئی ہمارے لیے طہر کے وقت، جب حیض سے پاک ہوں، طہارت اس وقت، اذا اغتسلت احدانا، جب غسل کرے ہم میں سے کوئی ایک، میں محیض یا اپنے حیض کے ایام سے، فی نبذۃ، رخصت دی گئی ایک نبذہ، روئی کا ٹکڑا، من قسط اظفار، جو قسط اظفار سے ہو۔ قسط اظفار یہ کہ خوشبو کی قسم ہے کہ روئی کا ٹکڑا، اس پر خوشبو لگا کر اس کو جگہ پر رکھ لیا جائے، اس لیے کہ حیض کے بعد، نفاس کے بعد ایک عفونت سی جسم سے آنی شروع ہو جاتی ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے، اور ویسے بھی اس حیض کے بعد کچھ پانی سا آتا ہے، مٹیالہ سے رنگ، تو عورتوں کو شکوک و شبہات ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ حیض کا خون تو نہیں ہے، نفاس والا خون تو نہیں ہے، تو یہ خوشبو قسط اظفار لگا لینے سے وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ فوائد ہیں، تو جس کی وجہ سے اس خوشبو کو لگانے کی اجازت دی گئی۔ تو جس عورت کا خاوند فوت ہو گیا ہے، سوگ کے دنوں کے اندر اس کے لیے خوشبو لگانے کی اگرچہ ممانعت ہے، لیکن اگر وہ حیض سے فارغ ہوئی ہے، عدت بھی گزار رہی ہے اور حیض سے فارغ ہوئی ہے تو اور غسل کیا ہے، تو اس کے لیے خوشبو لگانے کی کئی اجازت ہے۔ تو یہ صرف نہانے کے بعد ایک مخصوص مقدار کے اندر مخصوص جگہ پر خوشبو کا استعمال، اس کا جواز ہے، باقی عام ایام کے اندر اس کے لیے ممانعت ہی ہے۔ قسط کا لفظ یہ چھوٹے کاف کے ساتھ بھی اور بڑے کاف قسط کے ساتھ بھی یہ لفظ آیا ہے۔ لفظ اظفار اور ظفار یہ دونوں طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ اگر اظفار ہو تو یہ ظفر کی جمع ناخن، جس طرح کے ناخن ہوتا ہے وہ ہاف دائرے کی طرح، تو اسی طرح وہ خوشبو کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے تھے، تو جو اس ڈیزائن کے اس کو کاٹ کر بنایا جاتا تھا، اس لیے اس کا نام بھی قسط اظفار، جو ناخن کی طرح ٹکڑے خوشبو کے ٹکڑوں میں ہوتی ہے۔ اگر یہ ظفار لفظ ہو تو ظفار جو ہے یہ ایک مشہور یمن کے ساحل پر ایک شہر تھا جہاں سے یہ خوشبو آتی تھی، تو جس علاقے سے خوشبو آتی تھی اسی کی طرف اس کی نسبت کر دی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ اظفار ہو یا ظفار ہو تو یہ ایک خوشبو کی قسم تھی جس کے اندر یہ تاثیر تھی کہ خون کی بندش کا کام بھی دیتی اور اسی طرح جو سکیڑ کا کام بھی دیتی، تو جسم کے اندر کی عفونت وغیرہ وہ بھی ختم کر دیتی۔ ان تمام فوائد کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ وَكُنَّا نُنْهَىٰ عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، اور ہمیں روکا گیا جنازوں کے ساتھ جانے سے، جنازے کے ساتھ شرکت کرنے سے ہمیں روکا گیا۔ دوسری روایت میں صراحت بھی ہے کہ ہمیں جنازے کے ساتھ جانے سے روکا گیا لیکن سختی نہیں کی گئی۔ تو گویا کہ عورتیں اگر جنازے میں شریک ہونا چاہتی ہیں
تو ان کے لیے جواز تو ہے لیکن یہ پسندیدہ کام نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے اندر صبر بہت کم ہوتا ہے، جزا فضا، رونا بیان کرنا، یہ ان کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں، اس لیے ان کو جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا۔ ہاں البتہ اگر مسجد کے اندر جنازہ ہے یا گھر کے ساتھ کوئی صحن وہاں جنازہ ہے تو عورتیں ساتھ ہی کمرے کے اندر یا وہاں پردے کے اندر جنازے میں شریک ہو جائیں تو ان کے لیے جواز ہے، جس طرح کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بعض جنازوں کے اندر شرکت ثابت ہے۔ تو البتہ باہر نکل کر جنازگاہ میں جانا تو عورتیں جو ایک ٹولی کی شکل میں جائیں اور طرح طرح کے وہاں جا کر طریقے شروع کر دیں، جس طرح کہ عورتوں کی بے صبری والے الفاظ بھی ہوتے ہیں اور افعال بھی کرتی ہیں، تو اس لیے ان کو روکا گیا کہ وہ جنازے کے ساتھ نہ جائیں۔ قالا وروا ہشام بن حسان عن حفصہ، پیچھے ایوب جو ہے وہ حفصہ سے اور وہ ام عطیہ سے بیان کرتے ہیں۔ ایک دوسری روایت جو ہشام بن حسان کی بیان کی کہ وہ بیان کرتے ہیں حفصہ سے، ام عطیہ تھے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں۔ پیچھے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کہا تھا کہ کننا ننہا ان نحد علی میت، ہمیں روکا جاتا تھا۔ اب روکنے والے کون تھے اس کے اندر وضاحت نہیں ہے، تو دوسری سند کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے وضاحت کر دی کہ اس کے اندر وہ اس روایت کو مرفوع بیان کرتی ہیں، نبی کی طرف نسبت کر کے علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بیان کرتی ہیں۔ یہ روایت امام بخاری اس کے علاوہ بھی 6 مرتبہ لائے ہیں، یہ کل 7 مرتبہ یہ روایت آئی ہے۔ اس جگہ بعض الفاظ کا اختصار ہے اور دوسری جگہ ان الفاظ کی وضاحت بھی ہے۔ ثابت سے یہ کیا کہ حیض سے فارغ ہونے کے بعد عورت خوشبو استعمال کر سکتی ہے، حتیٰ کہ سوگ کے ایام جو عورت گزار رہی ہے، خاوند کے فوت ہونے کی وجہ سے سوگ کے ایام میں ہے، اگر وہ اس کے مینسز ختم ہوتے ہیں اور وہ غسل کرتی ہے تو غسل کے بعد وہ بھی خوشبو استعمال کر سکتی ہے۔ یہ صرف غسل کے بعد اس کے لیے ایک خاص اجازت ہے، باقی اس کے بعد اس کا استعمال کرنا درست نہیں ہوگا کیونکہ سوگ کے ایام میں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔